معلوم وتقري الضيف وتعين ولا نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخ كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا يا ليتني أكون حيا إذا يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجية هم؟ قال نعم. يأتي رجل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکان امرأ تنصر فی الجاہلیہ. ورقہ بن نوفل کا نسبی بیان ہو گیا اور اب اس کے عقائد اور نظریات کی بات ہے کہ وکان امرأ تنصر فی الجاہلیہ. پہلے تو یہ مکہ کے ہی تھے اور مکہ کے لوگوں میں ہی ان کے دین پر چلتے تھے، لیکن میں نے کل آپ سے عرض کر دیا تھا کہ بہت سے دانا سمجھدار صاحب علم کچھ لوگ ایسے تھے جو واقعتاً اپنے آپ کو اصل ابراہیمی سمجھتے یا بنانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اور وہ مکہ کے ماحول، وہاں کے لوگوں کے عقائد اور نظریات اور بتوں کی عبادت سے بالکل بیزار اور لا تعلق تھے. لیکن اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل قرار دیا اور مکہ والے لوگ بھی اپنے آپ کو ان سے وابستہ قرار دیتے تھے، لیکن نہ ان کے عقائد حضرت ابراہیم علیہ السلام والے تھے، نہ ان کی عبادات و معمولات. البتہ نماز، روزہ اور دیگر اس طرح کی چیزیں جو اصل دین کے اندر رہیں وہ ان کے اندر موجود تھیں. بیت اللہ کا بنیادی طور پر احترام، اس کی صفائی، اس کا خیال، اور وہاں جانا، نماز پڑھنا اور اس طرح نیک اعمال کرنا، یہ جذبات ان لوگوں کے اندر موجود تھے. اندازہ کریں کہ یہاں تو ہم عید پہ قربانی کرتے ہیں. زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں صرف یہ نہیں کہ صرف جاہلیت ہی تھی، بلکہ ان کے اندر اپنے خیال کے مطابق عبادات کا بھی اہتمام ہوتا تھا. تو صرف بڑی عید پر 10 ذوالحج کو قربانی کا اہتمام نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ رجب میں بھی حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے اس میں بھی قربانی کا اہتمام کرتے تھے. اور جب بھی ان کا کوئی جانور پہلی مرتبہ بچہ جنتا وہ اپنے استعمال میں نہیں کرتے تھے. اور ایسے ہی رہ گیا. تو اپنے استعمال میں نہیں لاتے، بلکہ اسے بھی کسی کی خوشنودی کے لیے وقف کر دیتے تھے. تو وہ جانور جو رجب کے مہینے میں کرتے تھے اسے عتیرہ کہا جاتا تھا، اور جو پہلا بچہ کسی بھی جانور کا ہوتا، چاہے وہ اونٹنی کا بچہ ہے، گائے کا بچہ ہے، بھینس کا بچہ ہے، بکری بھیڑ کا بچہ ہے یا کسی اور کا، اسے وہ فرع کہتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ بات رکھی کہ یہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر صرف زمانہ جاہلیت کے اندر بری عادات و برے اخلاق تھے یا عقائد غلط تھے، بلکہ بعض اعمال اچھے بھی تھے، تو ان کے متعلق ہماری رہنمائی کی جائے. تو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر تو فرما دیا تھا لا فرع ولا عتیرہ، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ جس انداز میں آپ پہلے اس کا اہتمام کرتے تھے وہ انداز اب درست نہیں ہے قطعاً، کیونکہ وہ اپنے بتوں کے یا اپنے معبودان کے نام پر انہیں ذبح کرتے تھے، لیکن بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک اچھا عمل سمجھتے ہوئے فرمایا تھا الفرع حق والعتیرۃ حق، اور آپ نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دی اور فرمایا کہ اذبحوا للہ فی ای شہر کان، اللہ کی رضا کے لیے آپ جانور ذبح کرتے رہیں چاہے کوئی مہینہ بھی ہو، اس لیے رجب میں کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے، کسی اور مہینے میں کریں وہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسری یہ تبدیلی کی کہ کسی بھی جانور کا بچہ پہلے دن ہی ذبح کر دیتے تھے، ماں اسے آپ ذبح کر کے اس کی ماں کو بھی پریشان کرتے ہیں اور اپنا دودھ جو ہے نا اس کا بھی خاتمہ کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے بچہ عام سارے جانور ایک جیسے نہیں ہوتے، جس کا بچہ اس کے سامنے ذبح کیا جائے اور وہ اور جذبات رکھتا ہے تو پھر وہ دودھ سے بھی انکاری ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا اس کو دودھ پلاؤ، خود بھی دودھ پیو، جب وہ بڑا ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، کھانے کے قابل ہو جائے گا تو پھر اس کو ذبح کرو اور اللہ کے لیے ذبح کرو۔ اس طرح تو آپ پہلے دن کے بچوں کو ذبح کریں گے تو بس وہ کھال کھول کے ساتھ ہی اس کا خون شون جانا مل جائے گا، گوشت کھانے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ تو اپنی اونٹنی کو بھی پریشان نہ کریں اور اپنے آپ کو بھی دودھ سے محروم نہ کریں، اس کو بھی پلائیں، خود بھی پئیں، جب وہ ماشاءاللہ بڑا ہوگا تو پھر ذبح کریں اور اللہ کے لیے کریں۔ تو بہرحال ان حالات سے بہت سے لوگ بیزار تھے، تو وہ اس بیزاری کی وجہ سے ادھر ادھر چلتے پھرتے بعض مجالس میں آپس میں وہ اس فکر کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے کہ چلو سارے الگ الگ کوشش کریں، کہیں دین مل جائے صحیح ہے، نہیں تو وہاں اس کو قبول کر لیا جائے۔ تو اسی سلسلہ میں حضرت ورقہ بن نوفل جو ہیں یہ بھی گئے، تو محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کو کوئی اصل عیسائی مل گیا تھا جو اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر کار بند تھا، اور ظاہر ہے اصل شریعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی موجود ہے، تصدیق بھی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور ان کی باتیں اچھی ہوتی تھیں۔ سارے عیسائی اس وقت ایسے نہیں تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے ہوں۔ اب بھی سارے عیسائی ایسے نہیں ہیں، عیسائیوں کے اندر بہت زیادہ گروہ ہیں اور مختلف عقائد اور مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ میرے پاس ایک دفعہ کراچی سے ایک عیسائی آیا، پادری، تو وہ تو ویسے عمر رسیدہ تھا، بوڑھا تھا، تو 2 مرتبہ آیا، پھر ایک مرتبہ پہلے آیا، اس کے بعد دوبارہ آیا، ایمانویل روحی اس کا نام تھا۔ ویسے وہ اس نے مجھے کہا تھا کوئی عیسائی مسلمان نہیں ہوتا، میں اتو کر دینے، کیونکہ اسلام کے اندر انسان کو بہت ہی زیادہ پابند کر دیا گیا ہے کہ یہ برے عقائد، برے اخلاق، بری عادات اور طور اتوار جو ہے نا ان سے بچے، کہ عیسائیت میں آزادی ہے۔ کہتا ہے یہ باتیں جڑے ہوتے ہیں نا ہمیں اپنے مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ ایسے ظاہر ہوا بھی کہ بڑے بڑے جو ہیں جن کو ہمارے لوگوں نے بڑا پروٹوکول دیا وہ پھر السلام علیکم، تو لیکن وہ اذان ہو گئی اتفاق سے، اس کے بیٹھے ہوئے پوری اذان کا اس نے جواب دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نے کہا۔ اللہ اکبر، میں بڑا حیران ہوا، لیکن میں نے کہا کہ آپ اتنا ماشاءاللہ قریب ہیں تو آپ آگے بڑھیں، ہاں جی، اوپر چڑھیں، کلمہ پڑھیں۔ تو
وہ پھر اس پر خاموش ہو جاتے تھے اور بعض دفعہ یہ کہتے کہ ہم سمجھتے ہیں. تو بہرحال حضرت برقہ بن نوفل کو کوئی ایسا عیسائی مل گیا جو اصل شریعت پر کاربند تھا، اس سے یہ متاثر ہو گئے اور یہ عیسائی ہو گئے. اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آخری نبی تھے انبیاء کے سلسلہ میں سے، خاتم النبیین نہیں تھے، یہ آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اور ان کی شریعت بالکل برحق تھی، اور وہ جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے وہی انہوں نے آگے پیش کیا ہے، اور جو لوگ اس کے اوپر قائم تھے وہ عقیدہ بھی ٹھیک رکھتے تھے، عمل بھی ٹھیک رکھتے تھے. تو ان سے واقعتاً وہ آدمی متاثر ہو جاتا ہے. اس کے اندر کوئی شرک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بتوں کی عبادت نہیں ہے. ویسے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت یا ذات ایسی تھی کہ جو سب کے ہاں محبوب تھی، تو ان کا بھی ذکر ہو گیا. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو یہ متعارف ہی تھے اور مانوس بھی تھے. اللہ اکبر. بلکہ دوسرے لوگ جو یہودی عیسائی ہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا جائے تو 4 مختلف طبقات سربراوردہ تھے دنیا کے اندر، مسلمان بھی اور یہودی بھی، عیسائی بھی اور مشرکین مکہ بھی. یہ تھے اپنے آپ میں سمجھنا اسی صاحب کو جہاں. تو یہودی کہتے تھے جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا ضروری ہے، عیسائی کہتے تھے عیسائی ہونا ضروری ہے. اور جب ان سے یہ سوال ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، تو وہ اچھے جذبات کا اظہار کرتے. ان کو پوچھا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام تو یہودی نہیں تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. اللہ پاک نے فرمایا کہ جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے اس کی بات کیوں کرتے ہو. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد. یہودیت زیادہ سے زیادہ ویسے تو جو بدل چکی تھی وہ تحریف کا شکار، لیکن تورات انجیل حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنی دیر بعد میں آئی. اگر مانا جائے کہ یہودیت تورات سے شروع ہوئی ہے یا انجیل سے شروع ہوئی ہے، عیسائیت نصرانیت، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان سے پہلے تھے. انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم وما انزلت التوراۃ والانجیل. جڑی گل کا پتہ بندہ اسے تو بات کرے، جس بات کی حقیقت سے آپ واقف نہیں ہیں وہاں بات شروع کر دی. تو حضرت ابراہیم کے متعلق اللہ نے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ٹھیک ہے، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اور اللہ اکبر مشرک بھی نہیں تھے. کان حنیفا مسلما. کل بتایا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حنیف بننے کے لیے جاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتحنف، حنیف بننے کے لیے جاتے تھے وہاں. اور یہ دیکھیں سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جن کی اتباع کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کی امت کو بھی حکم دیا گیا ہے، اور ان کو ہمارے لیے اسوہ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال چونکہ اس میں یہ تصدیق پائی گئی حضرت ابراہیم سے وہ مانوس تھے، اس لیے وہ عیسائی ہو گئے. ان کے علاوہ بھی میں نے اشارہ کیا اور بہت سے لوگ تھے. حضرت زید بن عمرو بن نفیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، اور سسر بھی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں. ان کے والد محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ میری ملاقات ہوئی ہے. ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ وہ قیامت کے دن ایک امت کی حیثیت میں اٹھائے جائیں گے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے متعلق فرمایا نا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ایسے ان کے متعلق بھی فرمایا. اللہ اکبر. انہوں نے سب سے زیادہ کوشش کی لیکن انہیں کوئی بندہ صحیح نہیں ملا. کہتے ہیں پڑتال کرتے کرتے پہلے ایک عیسائی پادری کے پاس گئے تو ان سے جا کر بات کی بھی
ہم ایسے دین کی تلاش میں ہے جو دین برحق ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہو۔ ساڑھا دین ہاں جی، وہ یہ تو بات تھی نا کہ تورات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انہوں نے پھر بات چیت کی، بات اچھی لگی، تو کہنے لگے آپ کے دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے جو ہے نا ساتھ یہ بات بھی بتا دی، طریقہ چلو بتایا ہی۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے دین میں داخل نہیں ہو سکتے الا ان تاخذ بنصیبک من لعنت اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی لعنت اپنے حصے میں لے لو، یعنی کہ اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر۔ انہوں نے کہا ما فررت الا من لعنت اللہ، ہم تو اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ تو اتنے بھی بابا کھل رہی پئی ہے جی، اگر لعنت ہی کا ہم نے شکار ہونا ہے تو اگے ہوندی ہے بھائی۔ اس نے کہا پھر اگر آپ واقعتاً لعنت سے بچنا چاہتے ہیں نا تو پھر ہمارا دین اختیار نہیں کر سکتے، پھر ایک ہی صورت ہے کہ آپ حنیف بن جائیں۔ انہوں نے کہا حنیف کیسے بن سکتے ہیں؟ تو جس وقت تو آیا نا جہاں سے آپ آئے ہیں اس علاقے میں ایک پیغمبر آ رہا ہے، آنے والا ہے، وہ آئے گا، وہ خود بھی حنیف ہوگا، لوگوں کو بھی حنیف بنائے گا۔ کہنا کوئی اور دین ہو تو انہوں نے کہا دسیا ہے، یہودیوں کے متعلق بھی بتا دیا، کسی بڑے عالم کے پاس پہنچ گیا، ان سے بھی بات چیت کی ایسے ہی، تو اس نے بھی کہا انک لن تکون علی دیننا الا ان تاخذ بنصیبک من غضب اللہ، اللہ کا غضب اپنے اوپر لو پھر ہم ہمارے دین میں شامل ہو جائیں گے۔ ما فررت الا من غضب اللہ، یہ تو اللہ کے غضب سے تو بچنا چاہتے ہیں، اور پھر حنیف ہو جاؤ۔ حنیف کیوں ہو سکتے، اتنے ہی ٹوٹ جاتے تھے۔ واپس آئے تو آ کر بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے آپ میں سے کوئی ابراہیمی نہیں ہے، میں اکیلا ابراہیمی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد محترم چونکہ اپنے خاندان کے چودھری تھے، بڑے آدمی تھے، ان کے لیے یہ بات جی لوگوں نے ناقابل برداشت بنا دی۔ انہوں نے پھر باقاعدہ اللہ اکبر ان کو مکے سے نکال دیا، اور ایک فورس تھی، یوتھ فورس ہر ایک بنا لیتا ہے، تشکیل دی انہوں نے، باہر کھڑے رہو مکے کے رستوں پر، اس کو مکے میں نہیں آنے دینا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ کہتا ہے اربم واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البشیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات بھی ہوئی، چونکہ ویسے وہاں رہتے تھے اس لیے ملاقات بھی ہوئی، اور بعد میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے تھے تو آپ ان کے متعلق اچھے جذبات کا اظہار کرتے تھے اور فرماتے تھے وہ قیامت کے دن ایک امت بن کر آئے۔ بہرحال یہ ایک اکیلا حضرت ورقہ بن نوفل نہیں تھے، اور لوگ بھی موجود تھے۔ چند دن پہلے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق بتایا تھا کہ انہوں نے کہا میں شرک کیا ہی نہیں۔ کہتا وکان امران تنصر فی الجاہلیہ، حضرت ورقہ بن نوفل زمانہ جاہلیت میں عیسائی بن چکے تھے۔ وکان یکتب الکتاب العبرانیہ فیکتب من الانجیل بالعبرانیۃ ما شاء اللہ ان یکتب۔ تو یہ کہا جب دین میں داخل ہو گئے، پھر انہوں نے کہا علم بھی حاصل کرنا ہے نا۔ آج کئی عیسائی مسلمان ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی دین کا علم حاصل کرو تو یہ نہیں کرنا، پیسے پوسے دے دو۔ وکان یکتب الکتاب العبرانی، تو ورقہ بن نوفل عبرانی تحریر بھی لکھنے کے ماہر ہو گئے، یعنی عبرانی زبان بھی انہوں نے سیکھ لی، کیونکہ ان کی کتاب جو ہے نا وہ عبرانی زبان میں تھی، اس لیے کتاب سمجھنے کے لیے یہ زبان سمجھنا ضروری تھا۔ تو کہتے ہیں فیکتب من الانجیل بالعبرانیہ، تو انجیل سے وہ پھر عبرانی کے ساتھ، بعض نسخوں میں عربیہ کے الفاظ ہیں، اور بعض کا خیال ہے کہ انجیل سریانی تھی لیکن اس کا عبرانی ترجمہ بھی معروف تھا، تو حضرت ورقہ بن نوفل اس سریانی زبان سے عبرانی زبان میں لے کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے، کیونکہ
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عبرانی زبان عربوں کے ہاں بھی عام معروف تھی، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ عربی لفظ ہے، عربی جو اس طرح کے نسخہ ہے نا، یکتب من الانجیل بالعربیہ، یعنی بڑھتے بڑھتے اتنے ماہر ہو گئے کہ وہ پھر انجیل کا انہوں نے ترجمہ کیا عربی میں۔ اس طرح آج مختلف زبانوں میں تراجم ہوتے ہیں، تو انجیل کا ترجمہ بھی انہوں نے کر دیا، کہتے ہیں یکتب من الانجیل بالعربیۃ ما شاء اللہ ان یکتب۔ حضرت ورقہ لکھتے تھے انجیل عبرانی یا پھر عربی زبان میں، جو بھی اللہ تعالیٰ کو لکھنا منظور ہوتا۔ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي، اور یہ بہت بزرگ ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے اور نابینے ہو چکے۔ فقالت لہو خدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا بریف کر دیا اور مطمئن کر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے جی، لیکن پھر بھی کہنے لگے کہ میں تو بیوی ہوں، گھر میں باتیں ہوتی ہیں، نبی پاک ہم شاید مطمئن نہ ہوں، اس لیے انہوں نے آپ کے اطمینان کے لیے اس کا اہتمام کیا، کیونکہ قریبی عزیز تھے ان کے، تو حالات سے واقف تھیں۔ ایسا کوئی آدمی ہو تو اس کی شہرت ہوتی ہے لوگوں کے اندر اچھی۔ فقالت لہو خدیجہ، حضرت خدیجہ نے ورقہ کو کہا یا ابن عم اسمع من ابن اخیک، یا ابن عم کہہ دیا، میں نے کل بتا دیا تھا کہ بعض نسخوں میں یا امے کے الفاظ بھی ہیں، جس طرح کہ ورقہ نے کہا یا ابن اخی، تو یہ صرف امے کا لفظ جو بولا گیا ہے یہ صرف احتراماً میں نے کہا تھا بولا گیا، ویسے رشتہ یہی تھا جو بیان ہوا ہے، اس لیے حضرت خدیجہ نے اپنے اصل رشتے کے ساتھ ان کو مخاطب کیا۔ سنیں آپ اپنے بھتیجے سے، تو یہ ابن اخی کہا، اس نے بھی ابن اخی کہا، یہ ہے بنیاد پر کہ چچا سمجھتے ہوئے، بزرگ سمجھتے ہوئے یہ کہا، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پھر پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، ایک بزرگ آدمی اپنے سے چھوٹے بھائیوں کو بھی بیٹا کہہ لیتا ہے، اس طرح کر کے انہوں نے بولا۔ فقال لہ ورقۃ یا ابن اخی ماذا تری، اے بیٹا بتاؤ کیا دیکھتے ہیں آپ۔ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رآ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جو کچھ دیکھا تھا اس کی پوری تفصیل بتا دی۔ فقال لہ ورقہ، حضرت ورقہ بن نوفل کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہنے لگے آپ پریشان ہو گئے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کر رہے ہیں، یہ تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی کمال کی بات ہے۔ فرمایا ہذا الناموس، اس طرح کا بندہ ہر بندے کو نہیں آتا، میرے کو بھی نہیں آیا، میں بھی اپنے آپ کو بابا سمجھنا۔ فرمایا ہذا الناموس، یہ تو رازدان ہے، راز والی باتیں جاننے والا، کرنے والا۔ ناموس اور جاسوس ایک ہی وزن پر دو الفاظ ہیں، اور دونوں کا بنیادی معنی رازدان، لیکن ناموس صاحب و سر الخیر ہوتا ہے اور جاسوس صاحب و سر شر، جو مخالفت میں جائے۔ فرمایا یہ تو ناموس ہے، صاحب راز ہے، یہ تو جو راز کی باتیں بتانے والا اور لے آنے والا، لے جانے والا۔ الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اتارا تھا۔ اب چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام سب ایک دوسرے کی تصدیق کرتے تھے، اس لیے حضرت ورقہ نے عیسائی ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ کا حوالہ دیا ہے، اور حضرت موسیٰ کی شہرت اس حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں زیادہ تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر پیغمبر کو اللہ نے ایسے معجزے دیے ہیں جن کی تاثیر کے مطابق ہی لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے ایک درس بخاری میں ذکر کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے ویسے ہی اللہ کا بیٹا یا معبود سمجھ لیا، ادو بہت کام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ہاں جی، ایک مردے کو زندہ کرنا جو پہلے بھی زندہ رہا ہو اتنی بات نہیں ہے، چھوٹا ایک سب بنا
چھوٹا چھوٹا سانپ بن گیا، پھر پکڑا پھر سانپ موٹا بن گیا، چھوٹا بن گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جنوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مجلس کی تو انہوں نے بھی یہی کہا، اللہ انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ویسے بھی جو ہے نا، جو اولو العزم پیغمبر 5 قرار دیے گئے ہیں، ان کی تفصیل ترتیب کے اعتبار سے ایسے ہی ہے۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ اور کریم اللہ بھی ہیں، دوسرے پھر خلیل اللہ ہیں، تیسرے کلیم اللہ ہیں، چوتھے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 5ویں حضرت نوح علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا، ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ تو وہ فرشتہ ہے، جبریل ہے یا اسرافیل، یہ وہ فرشتہ ہے جو اللہ نے اتارا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی۔ اس کے بعد پھر یکدم حضرت ورقہ نے اللہ اکبر کہا کہ میں کر کچھ نہیں سکتا، میں بڈھا ہو گیا، نظر بھی کچھ نہیں آتا، مجھے پریشان ہوں میں، تجھے ہر شخص کی مدد کی ضرورت ہے اور میری مدد کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ حالات بڑے خراب ہونے والے ہیں۔ یا لیتنی فیہا جزع، کاش کہ میں آپ کی دنیا کے اندر شہرت، نبوت اور دعوت کے ایام میں جوان ہوتا، یا لیتنی اکون حیا، زندہ ہوتا، اذ یخرجک قومک، جب نکالے گی آپ کو آپ کی برادری ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نئی بات سن لی، یہ کیسے ہو سکتا؟ میں نے بتایا تھا نا اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی برادری سے لوگ گھبراتے تھے، تو نبی پاک نے کہا، انہوں نے کہا تھا لولا رحتک لرجمناک، اگر تیرا یہ قبیلہ خاندان نہ ہوتا تو ہم نے کبھی کا تجھے رجم کر دیا ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو برادری مخالف ہے، تو انہوں نے پہلے بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک یہ سن کر حیران ہو گئے اور پریشان بھی ہو گئے، ابا مخرجی یا ہم، وہ نکالیں گے میرے اپنے ہی؟ فرمایا ہاں ان کی بات کر رہا ہوں، لم یات رجل قط بمثل ما جئت بہ الا عودی، نہیں لایا کوئی شخص کبھی ایسی چیز جیسی آپ پیش کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں، مگر وہ حاسد حسد کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس سے عداوت اور دشمنی اور اس پر زیادتی بھی کی جاتی رہی ہے۔ چلو ہن پھر جی میں اللہ نے منظور ہے، فرمایا وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُعَزَّرًا، اگر پا لیا مجھے آپ کے اس زمانے نے، انتشار نبوت کے وقت نے، جب دعوت کا وقت ہوگا اور آپ کو نکالنے والے نکالنے پر تیار ہوں گے، مجبور کریں گے، انصرک نصرا مؤزرا، بہت مضبوط مدد میں میری طرف سے آپ کو حاصل ہوگی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا اس وقت جو انداز تھا وہ یہی تھا، انہوں نے تصدیق کر دی۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی میرٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ بھی پہلے بیان ہو گئی ہے، اور اگر کوائف دیکھیں تو وہ بھی وہی ہیں جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، کوئی نیا انداز نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ ورقہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ دانشور تھے، جہاں دیدہ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تصدیق کر دی۔ یہ حصہ جو ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 3 مرتبہ آتا ہے صحیح بخاری میں، یہاں پہلی مرتبہ ذکر۔ اللہ اکبر۔ جی کوئی اور بات اس کے حوالے سے ہو؟ حضرت خدیجہ بھی ہیں، لیکن دعوت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی، یہ اعلان سے پہلے کی بات ہے، ابھی اعلان نہیں ہوا تھا۔ اور
یہ تو پھر بہت ہو گیا نا. ثم لم ينشب ورقۃ ان توفی وفطر الوحی، پھر نہ ٹھہرے ورقہ بن نوفل یہ کہ وفات پا گئے اور وحی کا سلسلہ بھی ٹھیلا پڑ گیا، سست ہو گیا. یہ بات اس کا حصہ. ثم لم ينشب ورقۃ ان توفی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کرتے تھے. جب اعلان کا حکم ہوتا پھر ہی حکم، جب اعلان کا حکم ہوا انذر عشیرتک الاقربین، اور آپ نے عام خاص سب سے رابطہ کر کے سب کو بلایا اور سب کو حقیقت بتائی. پھر نہ ٹھہرے ورقہ یہ مگر یہ کہ وفات پا گئے، وفطر الوحی، اور ادھر وحی کا سلسلہ بھی سست ہو گیا. فطر کا معنی سست ہونا ہی ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کبھی بھی سستی نہیں کرتے. ہمارے یہاں تو مصروفیات اور قسم کے حالات ایسے ہیں، اور انسان اپنے یہ کاروبار کی وجہ سے، گھر والوں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، دیگر مصروفیات میں انسان کبھی ایسا پھنس جاتا ہے کہ وہ ذکر جو ہے نا اس سے انسان قصداً غافل نہ بھی ہو تب بھی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن اتنے گل کوئی نہیں، اور نہ کوئی بال بچہ، نہ کوئی دکان، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی اور چیز، کوئی وہ مصروفیت، بس یہی مصروفیت ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب وحی کا سلسلہ سست ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، بلکہ وحی اسرافیل کا تذکرہ پہلے ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس دوران وقتاً فوقتاً آتے اور ایک دو بات بتاتے سمجھاتے تھے. تو جس انداز میں وحی کا سلسلہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہوتا تھا بعد میں، وہ انداز نہیں تھا ابھی. اور یہ آہستہ 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 ہی پہلے خواب، پھر یہ واقعہ ہو گیا، اس کے بعد پھر جانا. کیونکہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت تکلیف محسوس کرتے تھے. آگے آ رہا ہے عالج من التنزیل شدہ، وحی کے نزول کی وجہ سے آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں. اس لیے آہستہ آہستہ ایک کام کیا جائے تو انسان اس کا جو ہے نا ماہر بن جاتا ہے، یا اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور کام کرنے کی قوت برداشت ہو جاتی ہے. یکدم کریں تو نہیں ہو سکتی. اس میں یہی بنیادی حکمت تھی کہ یہ جو قول ثقیل ہے یہ اتنا بوجھل ہے کہ اس کا بوجھ جو ہے نا یہ قابل برداشت نہیں. اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے جی اللہ. چلو ہاں پڑھے لکھے ہونے کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک یہ کہ جو مروج نظام تعلیم ہو اس کے ساتھ وابستہ نہ ہونا، ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی نظام تعلیم مروج تھا ہی نہیں. اس لیے جس طرح عام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان پڑھ کہا ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہی بات کہی ہے. النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوا لعلکم تہتدون قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تو اس میں یہ بات ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً کسی اسکول، کالج یا درسگاہ میں نہیں گئے. دوسرا مطلب جو ہے نا جی وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں پڑھنے لکھنے سے جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ بسا اوقات ویسے بھی حاصل ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں یہ بات چلتی ہے، باقی لوگوں میں نہیں ہے، کہ کوئی آپ سے مسئلہ پوچھے تو
5-7 बंदे गोल बैठे, 10 से तैयार होंगे तो उसकी वजह यही होती है कि वो मजालिस इल्म में शिरकत या उसमें मौजूद रहने की वजह से या किसी आलम से तूल मुमारसत की वजह से उनके अंदर ये कैफियत बन जाती है। जज्बाती तो नहीं होना चाहिए, लेकिन तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्ट्री तारीख़ को वैसे सुने सुनाने की बुनियाद पर जानते थे, बड़ी बातें पुरानी नबी वसल्लम किया करते थे, लेकिन बुनियादी तौर पर किसी कॉलेज या स्कूल में नहीं पढ़े, किसी दरसगाह में नहीं गए। तो अल्लाह ने भी यही फरमाया, मा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका इज़ा लर्ताबल मुब्तिलून। बाद लोगों ने कहा नबी आप अनपढ़ हैं ना, कि नबी पाक भी अनपढ़ थे, लेकिन नबी पाक का अनपढ़ होना तो आपके लिए एक कमाल है कि अनपढ़ होने के बावजूद आप सब कुछ पढ़ते और बयान करते हैं। तो आप लोग क्या अनपढ़ होना जो है ये नबी पाक की तरह नहीं है, ये ऐब है। हमारे जैसे लोगों में ये तालीम मुताल्लुम का सिलसिला ना हो तो ये हमारी खामी और कमज़ोरी समझी जाती है, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये। तो अल्लाह ताला, मैंने बताया था, अल्लाह ताला ने कुरान जी सिखाया है और इसका बयान भी सिखाया है। तो नबी पाक ने सीखा है, सबसे पहले कुरान अल्लाह ने सिखाया और नबी पाक ने सीखा है, पढ़े लिखे क्यों नहीं थे। लेकिन आम उर्फ़ी एतबार से जो होता है मामला वो नहीं थे। बाद में तो सही बुखारी में दूसरी नबी पाक लिख भी लेते थे, पहले पहले ऐसे नहीं थे। हाँ, उम्मी का माना और भी किया जाता है। उम्मी का माना वो कहते हैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे माशरे में रहते थे जहाँ लोग अक्सर अनपढ़ थे, तो उनमें रहने की वजह से उम्मी आपको कह दिया है, वैसे नहीं थे। और भी कई माने लोग करते हैं। हाँ, अनपढ़ कहना, वो इसीलिए मैंने बता दिया ना, वो कहते हैं मैं पढ़ने वाला नहीं, मैं तो पढ़ाने वाला। वो कहते हैं ये नबी पाक मैं पढ़ाने वाला। लेकिन नबी पाक पढ़ाने वाले ऐसे तो नहीं बने, पहले अल्लाह ताला से सीखा है, फिर आपने आगे सिखाया है। अल्लाह अकबर। हैं जी तो ऐसे ही होता है। हाँ जी, सीधे होकर बैठे हैं, पढ़ते हैं। पता नहीं वो फिर वहाँ नाल होंगे नबी पाक, उनको पता चल गया है। मैंने ये बताया था कि वहाँ लोग नमाजी थे, मैंने पहले आज भी बताया है कि ये तो नहीं मक्के के लोग जो सारे जो पुट्ठे काम ही करते थे ना, मस्जिद हराम क्या बड़ा एहतराम करते थे, खिदमत करते थे, सफाई भी करते थे। वो तो कहते थे कि हम मुतवल्ली हैं इसके, कहते थे क्या कहा उन्होंने कि हमने मस्जिद हराम बनाई है, तो इसी से लड़ाई पाई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम